آج بہت ساری جگہوں پہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہوتی. پوچھو بھائی محرم کے مہینے میں شادی کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ارے بھائی آپ کو معلوم نہیں، محرم میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا. کیا حادثہ ہوا تھا؟ بولے نبی کے نواسے کی شہادت ہوئی. نبی کا نواسا کربلا میں شہید ہوا تھا. معاف کرنا میرے ساتھیوں، اگر شہادت کی بنیاد پر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو محرم کے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے جس میں بقرعید پر گوشت چبا چبا کے کھاتے ہو. ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، تو پھر بقرعید کا گوشت کھانا بھی بند کر دو، اس میں 2 صحابہ شہید ہوئے. اگر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو رمضان کی 19 تاریخ کو حضرت علی جو حضرت حسین کے والد تھے اور نبی کے داماد تھے، نبی کے بڑے محبوب صحابی تھے، حضرت علی نماز کی حالت میں ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے. تو رمضان کے مہینے میں افطاری کرنا چھوڑ دو، سحری کھانا چھوڑ دو؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ غم کا مہینہ کوئی مہینہ نہیں ہے. سارے مہینے خوشی کے مہینے ہیں، سارے مہینے مبارک مہینے ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. میرے نبی کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا، میرے نبی کو یہ چیز ناپسند تھی. اسی طریقے سے میرے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ ناپسند تھی، ناانصافی کرنا. ناانصافی کرنا. اگر آپ کو سماج میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، آپ کو پنچ بنایا گیا، آپ کو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیسے والا ہے، جو طاقت والا ہے، جس کا ورچسو ہے، جس کے پاس طاقت ہے، آپ اس کا ساتھ دیں. نہیں، نبی نے انصاف کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے. نبی کے دور میں ایک عورت نے چوری کی. اس عورت کا نام فاطمہ تھا، اور وہ کون سے قبیلے کی تھی؟ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی. قبیلہ بنو مخزوم کون سا قبیلہ تھا؟ یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا، ایک خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا. اس قبیلے کی عورت نے چوری کی، اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے. نبی نے فیصلہ کیا عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا. خاندان والے پریشان ہو گئے کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، ہماری تو ناک کٹ جائے گی. لیکن ڈائریکٹ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اللہ کے نبی سے کچھ کہہ سکے. تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کانٹیکٹ کیا. اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے، نبی نے بیٹے کی طرح ان کو پالا تھا. اسامہ بن زید کے پاس لوگ آئے، کہا اے اسامہ، ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، ذرا آپ اللہ کے نبی سے جا کر کے ریکویسٹ کر دیجئے، ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے. اسامہ بن زید اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیے، کوئی اور سزا دے دیجئے. اللہ کے نبی غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تشفع فی حد من حدود اللہ. اے اسامہ، کیا تم اللہ کے قانون کو توڑنے کی بات کرنے آئے ہو؟ کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے میرے نبی کا انصاف. میرے نبی نا انصافی کو پسند نہیں کرتے تھے. ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا بشیر. انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں. نبی نے پوچھا کیا اور بھی بچے ہیں تمہارے؟ کہا ہے اللہ کے نبی اور بھی بچے ہیں. کیا سب کو دیا ہے کھجور کا باغ؟ کہا نہیں، سب کو نہیں دیا ہے. آپ نے کہا اگر سب کو نہیں دیا ہے اور ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہو تو یہ نا انصافی ہے، یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے. اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ ظلم مت کرو. اور اے بشیر، کان کھول کر کے سن لو، تم مجھے آئے ہو اس پر گواہ بنانے کے لیے، میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اسی سماج میں بہت سارے والدین ہیں جو اپنی اولاد پر زیادتی کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں. ایک اولاد کو بہت کچھ دیتے ہیں، دوسری اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، ایک اولاد کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیتے ہیں. خبردار، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو. یہ زمین تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، یہ جائیداد تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، یہ دھن دولت تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، تمہارا عمل قبر میں جائے گا. اگر اولاد کے ساتھ نا انصافی کرو گے، اللہ کیا گردن پکڑی جائے گی، اللہ کیا پکڑ ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں، نبی کو یہ چیز بہت ناپسند تھی، آپ نا انصافی کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے. اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی کو
بے حیائی سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ اللہ کے نبی بے حیائی کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور حیا کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ نبی حیا والے تھے، نبی حیا والے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، کبھی کوئی گندی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلتی تھی، کسی پرائی عورت کو کبھی آپ نے ٹچ نہیں کیا۔ عورتیں آتی تھیں آپ کے پاس بیعت کرتی تھیں، پردے کے اس پار عورت ہوتی تھی، اس پار اللہ کے نبی ہوتے تھے، پردے سے بیعت کرتے تھے، کبھی کسی غیر محرم عورت کو آپ نے ٹچ نہیں کیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو نبی اکرم حیا کا درس دے رہے ہیں، اور نبی اکرم کی بیویاں اور نبی اکرم کی بیٹیاں سب حیا والی تھیں، اس لیے حیا والے بنو، بے شرم نہ بنو، بے حیا نہ بنو۔ آج سماج سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، آج ہماری نوجوان نسل بے حیا ہو رہی ہے، آج اس قدر بے حیائی پھیل رہی ہے کہ بیان کے باہر ہے۔ آج ہماری چال ڈھال، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر حیا ہے یا بے حیائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نبی حیا والے تھے، اس لیے اپنے اندر حیا پیدا کرو اور ہر بے حیائی کے کام سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو۔ دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتے کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے اور ماں کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو آپ اس چیز کو اوائڈ کریں۔ بہت سارے شوہروں کو دیکھا گیا، ان کو خوشبو بہت پسند ہے، عطر بہت پسند ہے، پرفیوم بہت پسند ہے، شادی ہوئی، اب ان کی بیوی کو پسند نہیں ہے پرفیوم، اب بیوی کو الرجی ہو رہی ہے، جب اس کو پرفیوم کی خوشبو سونگھ رہی ہے، وہ اس کو سر میں درد ہو رہا ہے، تو بیوی کی وجہ سے وہ انسان پرفیوم لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی چیز کھانے میں بہت پسند ہے، ہمارے ماں باپ کو پسند نہیں ہے، تو ہم گھر کے باہر کھا لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، چلو بھائی ہماری ماں کو پسند نہیں ہے، ہمارے باپ کو پسند نہیں ہے، چلو چھوڑ دو، ہم اس کو نہیں کھائیں۔ یہ نیچرل بات ہے کہ ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی پسند کیا ہے، ان کی ناپسند کیا ہے، ان کو کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کون سی چیزیں بری لگتی ہیں، ہم اس کا خیال کرتے ہیں، ہم اس کو نبھاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، سوال یہ ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہم اور آپ اپنے نبی سے بے حد محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ ان کو محبوب ہے، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور نبی تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہونے چاہیے، نبی سے اپنی جان سے بڑھ کے تمہیں پیار کرو۔ جس نبی کو ہم اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اپنے نبی سے پیار نہ کرے۔ سب سے بڑھ کے جب تک آپ نبی سے پیار نہ کریں، ہم اور آپ میرے پیارے ساتھیوں مومن نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا ماحول کو پرسکون بنائیے، یہ ہنگامے والا ماحول تقریر کا نہیں ہوتا ہے، ادھر سے آواز آ رہی، ادھر سے آواز آ رہی، ایک جگہ بیٹھ جاؤ بھائی، سکون سے بیٹھو۔ تقریر کے لیے سکون کا ماحول بہت ضروری ہے، اگر آپ ہنگامہ کریں گے، آوازیں آئیں گی تو مقرر ڈسٹرب ہوگا، پھر میں زیادہ دیر نہیں بول پاؤں گا آپ کے ساتھ۔ تو جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی، ہم اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی تقریر میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جو اللہ کے نبی کو بہت پسند تھیں، اور کچھ ایسی چیزیں بیان کریں گے جو اللہ کے نبی کو ناپسند تھیں۔ مقصد کیا ہے
جو چیزیں نبی کو پسند تھی ان کو ہم اپنا لیں، اور جو چیزیں نبی کو ناپسند تھی ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نبی کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند تھی؟ چلو بھائی کھورا گاچھی والوں بتاؤ، نبی کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند تھی؟ کوئی بتائے، آگے بتائے، یوٹیوبر لوگ بتائیں بھائی۔ نہیں بولیں نہیں، کوئی بھی چیز میں بتائیں سب سے زیادہ نبی کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند؟ سب کھانے ہی پینے کی بات ہو رہی ہے، سیمانچل والوں کو کھانے پینے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ نبی کو سب سے زیادہ ایمان پسند تھا، ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز آپ کو محبوب نہیں تھی۔ غزوہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ تو ایمان کی محبت ہمارے دل میں اتار دے اور ایمان کو مزین کر دے، ایمان کو سجا دے، ایمان کو خوب سندر بنا دے۔ اچھا، ایمان کو سندر بنانے کی دعا کیوں کی اللہ کے نبی نے؟ جب آپ کے دل میں ایمان کی محبت آ جائے گی، جب آپ کی نظر میں ایمان بہت سندر ہو جائے گا تو اس ایمان کے لیے آپ اپنی گردن تک کٹا دیں گے۔ ایمان اگر دنیا کی سب سے قیمتی دولت آپ کی نظر میں ہو جائے گی، میری پیاری ماں بہنوں، اس ایمان کو پانے کے لیے ایک مسلمان عورت اپنا سب کچھ برباد کر دے گی مگر ایمان کو جانے نہیں دے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کتنی مسلمان لڑکیاں کسی غیر مسلم سے پیار اور محبت کے جال میں پھنستی ہیں، اور اس میں ایسی لڑکیاں جو نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، علماء کا بیان سننے والی اور تقریر سننے والی، ابھی رانچی کی ایک لڑکی جس کا نام نصرت جہاں تھا، اور وہ لڑکی دیندار گھر سے تعلق رکھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، علماء کے بیانات سنتی تھی، نصرت جہاں نام کی وہ لڑکی نشا سنگھ بن جاتی ہے اور اسلام چھوڑ کر کے غیر مسلم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لڑکی نے کبھی جانا ہی نہیں ایمان کا مل کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی ویلیو کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے، اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں لے کے آ جائیں، اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، قرآن کہتا ہے فلن یقبل، ان کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے میرے پیارے ساتھی، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں، تم مرنا تو ایمان کی حالت میں مرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکانا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جان دے دینا مگر ایمان سے سمجھوتا مت کرنا۔ یہ ہے ایمان کی اہمیت میرے ساتھ۔ نبی کو سب سے زیادہ ایمان پسند تھا، نبی کے دل کی ایک ہی تمنا تھی، نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، ساری زندگی نبی نے بڑے چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی گزار دی میرے ساتھی۔ کبھی کھانا ملا نہیں ملا، کبھی 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھجور کھا کر اور پانی پی کر نبی کے گھر والوں نے گزارا کر لیا۔ نبی کی زندگی میں زیادہ دولت نہیں آئی، نبی کی زندگی میں دنیا کا عیش و آرام نہیں آیا، لیکن نبی کی تمنا کیا تھی؟
ہماری اور آپ کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس اچھا سا مکان ہو، ہماری بیوی بچے آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو، کوئی کمی نہ ہو. ہماری تمنا تو یہ ہوتی ہے. مگر نبی کی تمنا کیا تھی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، اگر لوگ اگر ایمان نہیں لائیں تو آپ کو اتنی چنتا ہے، اتنی ٹینشن ہے، اتنی فکر ہے کہ اے نبی کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں. آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے. اللہ کے رسول رات کے سناٹے میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھ کو زیادہ پسند ہے، اللہ تو اس کو ایمان کی دولت دے دے. اللہ کو عمر ابن خطاب پسند تھے، اللہ نے حضرت عمر کو اسلام کی توفیق بخشی، اور عمر ابن ہشام جو ابو جہل تھا اس کو کبھی ایمان کی دولت نہیں ملی. میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، معاف کیجئے گا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. اللہ چاہتا اسی بھارت میں 1 ارب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے در پہ سر جھکاتے ہیں. اللہ ہمیں چاہتا ہمیں بھی ویسا بنا دیتا، ہم بھی گائے کو دیکھ کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، سانپ کو دیکھ کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہوتے، ہم کسی ندی کی عبادت کر رہے ہوتے. اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس نعمت کی قدر کرو. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو شاید ہم ہدایت نہ پاتے. میرے پیارے ساتھیوں، یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ کے نبی کو ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز پسند نہیں تھی، اس لیے اس ایمان پر قائم رہو، مرتے دم تک توحید پر قائم رہو، مرتے دم تک کوئی ایسا کام مت کرو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں جو ایمان کو برباد کر دیتا ہو، جو ایمان کو ختم کر دیتا ہو. جانو، میں اسی لیے بار بار سیمانچل کے علاقے میں کہتا ہوں، ابھی ایک بہت بڑی 3 منزلہ کی مسجد تھی، کٹیہار میں جمعہ پڑھایا تھا میں نے. 3 منزلہ مسجد تھی. میں نے وہاں جمعہ کے خطبے میں کہا تھا، اتنی بڑی مسجد آپ نے بنائی ہے، آپ عورتوں کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ گاؤں والوں نے کہا مولانا ہمارے پورے گاؤں میں یہی ایک مسجد ہے، اور آلریڈی 3 منزل کی وہ مسجد بن چکی ہے اور مردوں سے فل ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب عورتوں کی گنجائش نہیں ہے. میں نے کہا قیامت کے دن یہ عورتیں آپ کا گریبان پکڑیں گی. سال میں ایک بار آپ نے پروگرام کرا کے کسی عالم کو بلا لیا، معاف کیجئے دین کی ساری جانکاری سال میں ایک تقریر سننے سے نہیں ہو. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے یہ جلسے اور پروگرام، یہ تقریر کم اور تفریح اس میں زیادہ ہوتی ہے. ایک ایک گاؤں میں کتنے جانور کٹتے ہیں اور کتنی دعوتیں ہوتی ہیں اور کتنے لاکھ روپے کا خرچ. مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ کے گاؤں میں جلسہ ہے اور آپ کی لڑکی کی نئی شادی ہوئی ہے تو داماد جو آئے گا، داماد کا، بیٹی کا، ناتی کا، نتنی کا، نواسے نواسی سب کا نیا کپڑا بنا کے بھی دینا پڑتا ہے. یعنی جلسے پر جو ہونے والا خرچ ہے اس سے کئی گنا زیادہ خرچ گاؤں میں ہونے والی دعوتوں اور پھر اس جلسے کے نام پر جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اس پر ہو جاتا ہے. تو معاف کیجئے میرے ساتھیوں، آپ نے تو جلسوں کو ایک میلہ بنا دیا، ایک تہوار بنا دیا. تبلیغ اور دعوت کی اگر آپ بات کریں اس کا بہت بڑا پلیٹ فارم جمعہ کا خطبہ ہے. ہر گاؤں میں جامع مسجد میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے اور آپ کے گھر کی عورتوں کو جانا چاہیے جمعہ کے خطبے میں. اور مجھے یقین ہے اگر جمعہ کا خطبہ ڈھنگ سے دیا جائے، اچھا عالم اور اچھا خطیب آ کر کے جمعہ کا خطبہ دے، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ آپ کے گھر کی عورتیں سنیں گی انشاءاللہ. جس گھر کی لڑکی سال میں 52 بار مسجد میں جائے گی جمعہ کے دن اور جمعہ کا خطبہ سنے گی، وہ لڑکی کبھی نصرت جہاں سے نشا سنگھ نہیں بنے گی انشاءاللہ. وہ لڑکی کبھی مرتد نہیں ہوگی، وہ لڑکی کبھی ایمان کا راستہ نہیں چھوڑے گی. آپ نے پیاسوں کو پانی پلایا نہیں، آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا نہیں، آپ نے ان عورتوں تک دین پہنچایا نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج یہ عورتیں بھٹک رہی ہیں،
آج حالات اس قدر نازک ہے. بنارس میں ایک صاحب کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا, نئی نئی شادی ہوئی ہے, جاڑے کا موسم ہے, سردی کا موسم ہے, نئی نئی شادی ہوئی ہے, میاں بیوی دونوں ناپاکی کی حالت میں 24 گھنٹے رہ جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ ارے بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ عورت سے پوچھا, لڑکی سے پوچھا, تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ تو لڑکی نے کہا کہ میں تو ناپاک ہوں, میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ارے تم غسل کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ کہا کہ بہت سردی ہے. سردی کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر رہی ہے عورت جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, اور اس کا شوہر بھی نہیں کر رہا, اور 24 گھنٹے وہ لڑکا لڑکی میاں بیوی ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں. یعنی جس حالت میں انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا, جس حالت میں انسان مسجد میں نہیں جا سکتا, جس حالت میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا, اب سوچو جب 24 گھنٹے میاں بیوی اس حالت میں رہیں گے, اس گھر میں برکت آئے گی یا نحوست آئے گی؟ بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں. جس گھر میں یہ حالات ہوں گے پھر اس گھر میں برکت تو ظاہر سی بات نہیں آئے گی. پھر اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو کبھی جنات پریشان کریں گے, کبھی شیطان پریشان کریں گے, کبھی کوئی جادو کرے گا. یہ جتنے جادو جنات اور شیطان کے معاملات ہوتے ہیں, یاد رکھو کہ کہیں نہ کہیں یا تو ہماری گندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں, یا ہمارے گھر میں کوئی شریعت کے خلاف حرام کام ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ایمان کے بارے میں جانکاری حاصل کرو. ایمان کیا ہے؟ ہم سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کھاتے تھے, کیا پہنتے تھے, تمہارا مکان کیسا تھا, تمہارے بچے کتنے تھے. قبر میں ہم سے 3 سوال پوچھا جائے گا. من ربو کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا. تیرا رب کون ہے, تیرے نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے؟ اور ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن اور حدیث کے اندر ملے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, جو میرے نبی کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ ایمان تھی. ایمان کو آپ قائم رکھیں, ایمان کو کا علم حاصل کریں, اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی آپ ایمان کی دعوت دیں, اسلام کی دعوت دیں. اور آگے بڑھیے. نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی, ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر نبی کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پسند تھی تو نماز پسند تھی. اتنی پسند تھی نماز, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم النساء والطیب, مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے بہت محبت ہے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے, عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے. وہ عورت جو نبی کے دور میں مظلوم تھی, پیدا ہوتی تھی زمین میں ایک زندہ گاڑ دی جاتی تھی. وہ عورت جو بھارت کی سرزمین پر اپنے پتی کے مرنے کے بعد پتی کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی تھی. وہ عورت جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد, اپنے پتی کے مرنے کے بعد اس کا سوتیلا بیٹا اس سے شادی کر لیتا تھا. وہ عورت جو اپنے باپ کی پراپرٹی میں وارث نہیں ہوتی تھی. وہ عورت جو غلاموں کی طرح, جانوروں کی طرح مارکیٹ میں بکتی تھی. اس عورت کو محمد رسول اللہ نے اس عورت کا صحیح مقام دیا. اور وہ لوگ جو عورت کے قاتل تھے, جو بیٹی کے قاتل تھے, جو بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے, میرے نبی نے ان کو پیغام دیا کہ اے بیٹیوں کے قاتلوں سنو, اے بیٹی کو زمین میں گاڑنے والوں سنو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑا گیا ہے, کل قیامت کے دن اس لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ اے بچی تیرے ماں باپ نے کس اپرادھ کی تجھ کو سزا دی ہے, کس جرم میں تجھ کو مارا ہے. ابھی ایک سوال میرے پاس آیا تھا واٹس ایپ پر کہ ایک عورت پریگننٹ تھی. اے بھائی ڈسٹرب مت کرو, ایک دم آواز نہ آئے, جس کو بات کرنا ہے پیچھے چلا جائے, بالکل پیچھے چلا جائے. ایک لفظ ہی سنائی دیا تو پیچھے کر دیں گے فوراً. میسج آیا کہ ایک خاتون تھی, حاملہ تھی, پریگننٹ تھی, اور ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ جو بچہ ہے وہ ایب نارمل ہے. ایب نارمل کا مطلب کہ بچے کا دماغ صحیح نہیں. اگر بچہ پیدا ہوگا تو دماغ صحیح نہیں ہوگا اور ماں باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے. ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے ابھی 5 مہینے کا ہوا ہے بچہ ماں کے پیٹ. اب تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سب پتہ چلا, بچے کا دماغ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ڈاکٹروں نے یہ رائے دی کہ اس بچے کو پیدا ہونے نہ دیا جائے, بچے کو ختم کر دیا جائے.
تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب ایسا ایسا میٹر ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، 5 مہینے کا ہو چکا ہے، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے کہ بچہ ایب نارمل ہے، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت بڑی مصیبت بنے گا ماں باپ کے، تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال آیا تھا۔ ابھی میں نے ان کو جواب نہیں دیا، میں ایسے انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ بڑے بڑے علماء اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں، تو سعودی عرب کے جو وہاں کے بڑے بڑے علماء کی جو کمیٹی ہے، فتویٰ کمیٹی، اس کا فتویٰ میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو کسی کی جان لینے کا ادھیکار نہیں، بچہ ایب نارمل ہے، لیکن اگر اس کی پیدائش سے ماں کے جان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایب نارمل ہے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں ختم کر دیا جائے۔ بڑے بڑے علماء کی کمیٹی نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ باقاعدہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ لگا لینے کے بعد کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے، اور لڑکی اگر دنیا میں آئے گی تو بوجھ بن جائے گی میرے لیے، نہ کمائے گی نہ کام کرے گی، جوان ہوگی مجھے شادی کرنا پڑے گا، جہیز بنانا پڑے گا، اس کے لیے زیور بنانا پڑے گا، اس ڈر سے اس بچی کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ اور یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بھارت سرکار کا ڈاٹا ہے کہ ہمارے دیش میں کروڑوں بچیاں ماں کے پیٹ میں ہر سال مار دی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہماری سرکار نعرہ لگاتی ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی کو بچانے کی بات کرتی ہے۔ او بیٹی کو بچانے کا دعویٰ کرنے والوں، تم بیٹی کو کیسے بچاؤ گے جب تک جہیز نام کا خونی درندہ زندہ رہے گا، جب تک آپ کے سماج میں جہیز باقی رہے گا، جب تک لڑکیوں کی شادی کو آپ اتنا مہنگا بنا کر کے رکھو گے، تب تک بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بنی رہیں گی۔ اگر آپ کو بیٹیوں کی پرورش صحیح طریقے سے کرنا ہے، پہلے جہیز کو ختم کرو، پہلے نکاح کو آسان کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا صحیح مقام دنیا کو بتایا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ عورت ماں ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اس کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، آپ نے فرمایا مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی اور 2 بیٹیوں کی اس نے صحیح طریقے سے پرورش کر لی، وہ 2 بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ 2 بیٹیوں کو پال لیا، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ بیٹی بن کر کے عورت آئی، ماں باپ کو جہنم سے بچا رہی ہے۔ اور یہ عورت جب بیوی بن کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، جیسے ہمارے بدن کا لباس ہمارے بدن کو زینت دیتا ہے، تمہاری بیوی تمہاری زندگی کو زینت دیتی ہے، تمہاری زندگی کو سندر بناتی ہے، تمہاری زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اگر ایک شادی شدہ انسان کی زندگی سے بیوی کو نکال دیا جائے، اس کی زندگی ادھوری ہو جائے گی، اس کی زندگی بے رنگ ہو جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری بیویاں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیوی کی شکل میں عورت سکون دیتی ہے، ماں کی شکل میں جنت کا پروانہ دیتی ہے، بیٹی کی شکل میں ماں باپ کو جہنم سے بچاتی ہے۔ عورت کو اللہ کے نبی نے صحیح مقام دیا، اور آپ نے اس عورت کو سنبھالا ہے۔ اس عورت کو آپ، کتنی بیوہ عورتیں تھیں جن سے آپ نے نکاح کیا ہے، دنیا کو نبی نے ایک سبق یہ بھی دیا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کے گھر میں راشن پہنچا دینا، اس کو چند پیسے دے دینا، یہ اس کی مدد نہیں ہے۔ اگر عورت بیوہ ہے اور جوان عورت ہے، 30 سال کی، 35 سال کی، 40 سال کی عورت ہے، تو صرف زیور، صرف اس کو جو ہے اناج دے دینے سے اور پیسہ دے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اس بیوہ عورت سے شادی، کوئی مرد آگے بڑھے اور شادی کرے، اس کو نکاح کے بندھن میں باندھے تاکہ وہ عزت کی ایک زندگی گزارے۔ ایک عورت بغیر شوہر کے نہیں رہ سکتی میرے ساتھیوں، یہ ڈھکوسلے بازی ہے کہ ارے وہ تو عورت ہے، وہ تو گزار لے گی۔ سماج مجبور کرتا ہے، ورنہ اس عورت کو بھی شوہر کے آسرے کی اور شوہر کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کئی بیوہ عورتوں سے نکاح کیا، دنیا کو میسج دیا عورت اگر مطلقہ ہے، عورت اگر بیوہ ہے، اس سے بھی نکاح کیا جائے۔ اور نبی نے
عورت کو اس کا صحیح مقام دیا. آپ نے فرمایا میرے دل میں اللہ نے عورت کی محبت ڈالی ہے اور خوشبو کی محبت ڈالی ہے. نبی کو خوشبو بہت پسند تھی. نبی خوشبو کو پسند کرتے تھے اور بدبو کو ناپسند کرتے تھے. آپ نے فرمایا جو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آتا ہے، جو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آتا ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد سے دور چلا جائے. کیوں؟ تو کچے پیاز اور کچے لہسن کی مہک سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ اگر فرشتوں کو کچے پیاز اور کچے لہسن سے تکلیف پہنچتی ہے تو کیا بیڑی کی مہک سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کیا سگریٹ کی مہک سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کیا گٹھے کی بدبو سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، جب نبی کو کچا پیاز اور کچا لہسن کی مہک پسند نہیں تھی تو معاف کرنا، اگر نبی کے زمانے میں گٹکھا ہوتا تو گٹکھا بھی نبی کو ناپسند ہوتا. اگر نبی کے زمانے میں بیڑی اور سگریٹ ہوتی وہ بھی نبی کو ناپسند ہوتا. اور آج تو ڈاکٹر کہتے ہیں سگریٹ پینے والا جتنا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ نقصان سامنے والے کو پہنچاتا ہے. جو وہ دھواں چھوڑ رہا ہے وہ کینسر کی بیماری کو بانٹ رہا ہے. اس لیے میں اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بچوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ کے واسطے اگر یہ سگریٹ اور بیڑی کی لت میں مبتلا ہو، اگر نبی سے پیار کرتے ہو، نبی کو خوشبو پسند تھی، ارے شوق ہے تو خوشبو لگاؤ، مشک لگاؤ، عود لگاؤ، بہترین خوشبو لگاؤ، اپنے آپ کو اتنا خوشبودار بناؤ کہ تمہارے پسینے سے، میرے نبی کے پسینے سے بھی خوشبو پھوٹتی تھی، میرے نبی کا پسینہ بھی خوشبودار تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے خوشبو بہت پسند ہے. اور تیسری چیز کیا پسند ہے؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے. نماز جب تک میں نہ پڑھوں میرے دل کو سکون نہیں ملتا. آج مسلمان رات بھر تقریر سنے گا، رات بھر علماء کے بیان سنے گا اور صبح فجر کے ٹائم سو جائے گا. آج ہماری مسجدیں فجر کی نماز میں چند بوڑھے لوگوں کی وجہ سے آج زندہ ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آج مسجدوں پر دشمنوں کی غلط نظریں ہیں. اتر پردیش میں ریکارڈ بتا رہا ہوں میں، 1,12,000 وقف کی پراپرٹی ہے، جس میں مسجد بھی شامل ہے، جس میں عیدگاہ بھی شامل ہے، جس میں قبرستان بھی شامل ہے. 1,12,000 کے قریب وقف کی پراپرٹیز ہے. یہ کس کا ریکارڈ ہے؟ یہ وقف بورڈ کا ریکارڈ ہے. لیکن ابھی اتر پردیش سرکار نے ایک سروے کروایا ہے اور اس میں سرکار کا دعویٰ ہے کہ 1,12,000 وقف کی پراپرٹیز میں صرف 30,000 پراپرٹی صحیح ہے، باقی سب سرکاری زمین پر ہے. گویا کہ 78% وقف کی زمین، جس میں مسجد بھی شامل ہے، جس میں قبرستان بھی ہے، جس میں عیدگاہ بھی ہے، اس کے بارے میں سرکار کا دعویٰ ہے کہ یہ سرکاری زمین پر ہے. یعنی ایک بڑی تعداد میں آپ کی مسجدیں، آپ کے قبرستان، آپ کی عیدگاہیں وہ خطرے کے نشان پر ہیں. اگر آپ نے قانونی طور پر اپنے پاؤں کو مضبوط نہیں کیا ہوگا تو آگے چل کر کے بہت پچھتانا پڑے گا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جو قانونی طور سے مضبوطی ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ایک گاؤں میں 4 مسجدیں ہیں، ایک وقتیہ مسجد ہے، 2 وقتیہ مسجد ہے، 2 جامع مسجد ہے. وقتیہ مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں 2 لوگ 3 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں، مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کا گاؤں ہے، لیکن کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے ساتھیوں، نماز کو قائم کرو. نبی سے پیار کرتے ہو، نبی سے محبت کرتے ہو تو نماز سے محبت کرو. نماز کی ایسی عادت ڈالو، اگر ایک ٹائم کی نماز بھی چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ ہاں کچھ چھوٹ گیا، کچھ مس ہو گیا، کچھ ہے جو نہیں ہم کو ملا ہے. اللہ کے پیارے نبی زندگی میں کبھی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے، نبی کی زبان سے جلدی بد دعا نہیں نکلتی تھی. مگر نبی کی زبان سے کب بد دعا نکلی؟ جنگ خندق کا موقع تھا، دشمن سے لڑائی چل رہی تھی، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، لڑائی جاری ہے، عصر کا ٹائم ختم ہو گیا، سورج ڈوب گیا. جب سورج غروب ہو گیا اللہ کے نبی کو احساس ہوا کہ عصر کا ٹائم نکل گیا. آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ
ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کی وجہ سے ہماری ہماری عصر کی نماز چلی گئی، ایک ٹائم کی نماز چھوٹی ہے تو نبی نے بد دعا کی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز کی پابندی کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے آخری وقت میں اپنی امت کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کا خیال کرو، نماز کی پابندی کرو، اے لوگو نمازی بن جاؤ اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرو۔ یہ نبی کی آخری وصیت ہے۔ جو انسان نبی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اسے نبی کی آخری وصیت یاد نہ ہو، اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ کون سی چیز تھی؟ ابھی آپ نے کدو کا نام سنا، شہد کا نام سنا، لیکن ایک چیز اور بہت زیادہ آپ کو پسند تھی، مسواک کرنا۔ مسواک کرنا بہت پسند تھا آپ کو، اتنا مسواک کرنا آپ کو پسند تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا، پریشانی نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ٹائم ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ اتنی محبت تھی آپ کو مسواک سے۔ آخری ٹائم جب نبی کا انتقال ہونے والا تھا، سوموار کا دن تھا، آپ فجر کی نماز کے ٹائم آپ اپنے کمرے کے دروازے پر آئے، آپ نے دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کے دل کو اطمینان ہو گیا، چلو میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، نبی نے مسواک کو دیکھا، نبی نے خواہش ظاہر کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی حضرت عائشہ نے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے نرم کیا اور وہ مسواک نبی نے کی۔ علماء کہتے ہیں جس کو احساس ہو جائے کہ میرا آخری ٹائم ہے، اپنے انتقال کے ٹائم انسان مسواک کرے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ نبی مسواک کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کو صفائی ستھرائی پسند تھی، دانت صاف رہے، بدن صاف رہے، کپڑے صاف رہیں، یہ میرے نبی کو پسند تھا، اس لیے میرے نبی مسواک کو بہت پسند کرتے تھے۔ میرے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ذرا سی پریشانی آ جائے ہمارے منہ سے ناشکری کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں، ان کا بچہ اگر بیمار ہو جائے ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ میرے ہی بچے کو تجھے بیمار کرنا تھا، بچہ اللہ نہ کرے کسی عورت کا بچہ مر جائے تو عورتیں کہتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا لینا تھا۔ خبردار خبردار میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کے بارے میں ایسا لفظ استعمال مت کرو۔ دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر کبھی زندگی میں مصیبت آئے تو صبر سے کام لو، کبھی زبان سے ناشکری کے کلمات مت نکالو۔ نبی اکرم کو دیکھو، آپ کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا اور 3 بیٹوں سے نوازا، لیکن تینوں بیٹے آپ کے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ جب تیسرا بیٹا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا، جب وہ بچہ پیدا ہوا نبی بہت خوش ہوئے، نبی بہت خوش ہوئے، اس بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ اور عرب میں دستور تھا جب بچے پیدا ہوتے تھے لوگ اس کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ دیہات کی آب و ہوا میں اور ماحول میں بچہ پرورش پائے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیہات میں بھیجا، اور ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو سیف، وہ لوہار کا کام کرتے تھے، ان کے گھر میں وہ بچہ دودھ پیتا تھا، وہیں رہتا تھا۔ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، 1.5 سال کا ہو چکا ہے بچہ، بیمار پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر پہنچے، آپ کا بچہ آپ کی گود میں آتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے، بچہ بیمار ہے، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بچہ دم توڑ رہا ہے، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اور محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو ایک باپ کے آنسو ہے جو اپنے بچے کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ اے میرے صحابہ میں نبی ہوں لیکن میں ایک باپ بھی تو ہوں، ایک باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے رحم ہوتا ہے اس رحم کی نشانی یہ آنسو ہے۔
آپ اپنے بچے کے لیے رو رہے ہیں اور آپ کا بچہ آپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور اللہ کے نبی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بلکہ آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، اے ابراہیم تیرے جانے سے تیرا باپ دکھی ہے، مگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو میرے نبی کو شکر بہت پسند تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں آئیں گے، کبھی کاروبار اچھا چلے گا، کبھی خراب چلے گا، کبھی زندگی میں بیماری آئے گی، کبھی تندرستی آئے گی، حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ آپ کے نبی کو، ہمارے نبی کو شکر کرنا بہت پسند تھا۔ اب آئیے ایک دو چیزیں اور بیان کر کے ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ نبی کو کیا چیز ناپسند تھی؟ نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، قرآن کی تلاوت کو سننا۔ نبی قرآن کی تلاوت کو سننا پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اگر آپ کا بچہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، میری پیاری ماؤں آپ خوش نصیب ہے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم ہے، اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ میرے بھائیوں آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم اور حافظ ہے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اے عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ کہا اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں اللہ کے نبی کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا۔ میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی غور سے قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ کہتے جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے کہا بس کرو اے عبداللہ بس کرو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ میرے بھائیوں آج بھی آپ بنگلہ زبان بولتے ہیں، شیرسابادی زبان آپ کی مادری زبان ہے، مگر آج بھی میں حرم میں دیکھتا ہوں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی ہے، انڈیا اور پاکستان کا ہندی اردو بولنے والا بھی ہے، امریکہ کا گورا بھی ہے، افریقہ کا کالا بھی ہے۔ امام حرم نماز پڑھا رہے ہیں، جہنم کی آیت آتی ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے، پورے حرم میں آنسوؤں کی اور سسکاریوں کی آواز آنے لگتی ہے۔ ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی قرآن سن کر کے لوگ رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے، یہ قرآن دلوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے۔ میرے نوجوانوں اپنے ہیڈ فون میں، اپنے ایئر پوڈ میں، اپنے ایئر بڈس میں جو آپ گانے سنتے ہیں، یہ گانے کل قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت بنیں گے۔ میری بہنوں یہ جو فیس بک کے اوپر ریلز دیکھتی ہو یا انسٹاگرام پر جو بیہودہ ویڈیوز دیکھتی ہو، کاش وہ ٹائم ہم نے قرآن کو سننے میں لگایا ہوتا۔ آپ کے نبی کو قرآن سننا بہت پسند تھا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، آپ کو تقوی والے لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یمن بھیج رہے تھے۔ معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار تھے اور ان کے اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے اور ان کو وصیتیں کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے۔ آپ نے کہا ہے معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو۔ اے معاذ
ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تم اپنے نبی کی قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ بن جبل اپنے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کے نبی کی جدائی کی یاد میں رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ کان کھول کر کے سن لو، متقی لوگ، تقوی والے لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہیں گے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو دنیا میں۔ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ نبی سے قریب رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تقوی والے بن جاؤ۔ اب آئیے عنوان کے دوسرے حصے پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ نبی کو کیا چیزیں ناپسند تھیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، سن لیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے کہ اللہ ان باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامت اسوؤکم اخلاقا۔ تم میں سب سے زیادہ میری نظر میں سب سے برا انسان اور قیامت کے دن سب سے جو دور رہے گا مجھ سے وہ انسان ہوگا جس کا اخلاق برا ہو، جس کا ویوہار برا ہو، جس کا لوگوں کے ساتھ سلوک برا ہو۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھی، داڑھی آپ نے رکھ لی، ماتھے پر سجدے کا نشان آپ کے موجود ہے، پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں آپ، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو نبی کی یہ حدیث آپ کو وارننگ دے رہی ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھار۔ سماج کے لیے بہت اچھے ہیں آپ، گاؤں والوں کے لیے بہت اچھے ہیں آپ، اگر اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بیوی کے جذبات کا آپ خیال نہیں کرتے، بچوں کے اوپر آپ جو ہے دن رات صرف روب جماتے ہیں اور بچوں کو کبھی پیار سے ان سے بات نہیں کرتے، تو آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ نبی نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے، نبی نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے، اور معاف کیجئے گا نبی نے لوگوں کا جو دل جیتا ہے وہ نبی نے اخلاق سے جیتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کو گھائل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، فتح مکہ کا موقع یاد کیجئے، جب اللہ کے نبی مکہ کو فتح کر لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مکہ والے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن پہ لا کے گندگی ڈالی، اس میں وہ حبار ابن اسود بھی ہے جس نے آپ کی بیٹی زینب کو قتل کیا، اس میں وہ ظالم لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے چچا حمزہ کو قتل کیا۔ سب لوگ لائن سے کھڑے ہیں اور نبی کا ایک اشارہ ہو جائے گردنیں کٹ جائیں گی، نبی کا ایک اشارہ ہو جائے تلواریں چل جائیں گی۔ نبی چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، بدلہ لینا غلط بھی نہیں تھا، لیکن اگر نبی بدلہ لے لیتے تو تاریخ نہ لکھی جاتی، اگر نبی بدلہ لے لیتے تو تاریخ میں سنہرے حروف سے نہ لکھا جاتا۔ نبی نے بدلہ نہیں لیا، نبی نے انتقام نہیں لیا، نبی نے پرتشودھ نہیں لیا۔ نبی نے کیا کہا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ اے مکہ والو، محمد رسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ میرے نبی نے ایک زبان میں سب کو معاف کر دیا۔ ارے میرے نبی اپنے خون کے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو۔ کتنے لوگ ہیں بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، بیٹے نے بدتمیزی کر دی، بیٹے نے کوئی خراب بات بول دی، باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں زندگی بھر اپنی اولاد سے بات تک نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ معاف کیجئے، اللہ کے نبی ناپسند کرتے تھے بد اخلاق کو۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، میں جانتا ہوں بہت ساری گالیاں ہمارے سماج میں دی جاتی ہیں، میں بنارس سے تعلق رکھتا ہوں، بنارس میں بھی بہت ساری گالیاں فیمس ہیں، آپ کے شیر آبادی زبان میں بھی بہت ساری گالیاں فیمس ہیں۔ یہ گالی دینا اور زبان پر فحش باتیں نکالنا یہ بھی نبی کو ناپسند تھا، نبی کو ناپسند تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نہ کبھی بدزبانی کرتے تھے اور نہ کبھی بدزبانی کو پسند کرتے تھے، کبھی گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا۔ آج ہماری گالیوں سے ہمارے بچے گالی سیکھ رہے ہیں، ہماری گالیوں سے ہمارے گھر کا ماحول گندا ہو رہا ہے۔
اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نبی نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس زبان سے گالی گلوچ مت نکالو میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ کے نبی کو گالی گلوچ سخت ناپسند تھا۔ میرے نبی کو وَكَانَ يَكْرَهُ الطِّيَرَةَ، میرے نبی کو بدشگونی پسند نہیں تھی۔ کسی چیز سے بدشگونی لی جائے، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو انسان گاڑی کا بریک مار کے گاڑی روک لے کہ نہیں صاحب بلی نے راستہ کاٹ لیا، معاف کیجئے گا، یہ بدشگونی ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ صبح صبح آپ اٹھے، کوئی نقصان ہو گیا، آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھا تھا، کسی کا منہ دیکھنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے، یہ بدشگونی ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ ہماری مائیں بہنیں شام کے ٹائم کوئی ناخن کاٹ رہا ہے، ارے مت کاٹو رات میں ناخن، رات میں ناخن کاٹنے سے گھر میں برکت نہیں آتی۔ کون بولا کہ رات میں ناخن کاٹنے سے گھر میں برکت نہیں آتی؟ رات میں گھر میں کوڑا رکھا ہوا ہے، جھاڑو نہیں لگائیں گے، کیوں؟ رات میں جھاڑو لگانے سے روزی چلی جاتی، کون بولا؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سماج میں رائج ہیں جو غلط ہیں بدشگونی کے نام پہ۔ میرے نبی بدشگونی کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ شوال کے مہینے میں عرب میں شادی نہیں ہوتی تھی، میرے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کی شوال کے مہینے میں، اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں او لوگوں سن لو، میں سب سے زیادہ برکت والی اپنے نبی کی بیویوں میں سے ہوں، اور میری شادی شوال میں ہوئی ہے۔ جس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، نبی اسی میں شادی کرتے ہیں۔